نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والی جماعت کو متقین کہا جاتا ہے، تقوی والے لوگ ہیں وہ۔ تقوی والے لوگوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان کے عقائد درست ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے میں کمزوری اور خرابی نہیں ہے، اور عقیدے کی درستگی پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ درست ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو سارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اور اگر عقیدے میں کمزوری ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر جو انسان کے اعمال ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، قابل قبول ہی نہیں۔ تو پہلی چیز عقائد کی درستگی ارشاد فرمائی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اعمال درست ہیں۔ عقائد کے بعد اعمال ہوتے ہیں، اعمال کی درستگی ہے۔ اعمال میں سے، عملوں میں سے سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو باقی اعمال اور کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز انسان کی درست نہ ہو تو دوسرے کام بھی درست نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کا بار بار ذکر فرمایا گیا۔ نماز کی درستگی ہی سے سارے کام ٹھیک ہونے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام یہ پیغام بھیجا، موطا امام مالک میں موجود ہے۔ فرمایا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے میرے عاملوں، میرے گورنروں، میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو درست کر لیا وہ باقی کام بھی درست کرے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، فرمایا وہ باقی چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص نماز کا پابند نہیں ہے، نماز کی پابندی اس میں نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز اس کی درست نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے باقی کام ٹھیک ہوں۔
یہ کہنا کہ یار یہ بندہ نماز تو نہیں پڑھتا، ویسے بندہ بہت ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا تو بندہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پانی کا گلاس لے کے جا رہا ہے اور وہ گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ فرمانے لگے اوہو ابھی تک اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں، نماز میں خشوع خضوع نہیں نصیب ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے، اس کے نماز کے ساتھ کیا تعلق؟ فرمایا اگر نماز میں خشوع خضوع اس کو ملتا نا، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی، تو پھر اس کے علاوہ جو بھی کام کرتا اس کو بھی پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ پوری اللہ کی طرف نہیں ہوتی، عادت ہی نہیں کہ پھر جس کام کو کرنا ہے پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ فرمایا اس کو ابھی عادت نہیں پڑی گی۔ نماز کا اثر انسان کی زندگی کے سارے معمولات پر ہے، ساری چیزوں پر ہے۔ اور پھر غور طلب بات یہ، اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا اکثر مقامات پر نماز سے پہلے اقامت کا ذکر کیا، یقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ۔ نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا، نماز قائم کرنے کا فرمایا۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یقیمون، اقامت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو کھڑا کر دینا، کسی ٹیڑھی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا، یہ اقامت ہے۔ سورہ کہف میں 16ویں سپارے کا جو سب سے پہلا رکوع ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان دونوں نے دیکھا ایک دیوار کو کہ وہ دیوار گرنے والی ہے، گر رہی تھی وہ دیوار۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ۔ یہ اقامت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا، سیدھا کھڑا کر دیا، نہیں بنائی، اس کا ٹیڑھا پن ختم کر دیا۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمارے چہرے کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوتا ہے، چہرہ ہمارا اس کی طرف ہے، اسی طرح انسان کا دل سیدھا ہو، سیدھا اللہ کی طرف متوجہ۔ یہاں سے اقامت صلاح شروع ہوتی ہے کہ اس دل کو ادھر ادھر نہیں، وہ دائیں بائیں ہوں، منہ تو قبلے کی طرف کر لیا، بیت اللہ کی طرف کر لیا، لیکن دل کو اللہ کی طرف کیا ہی نہیں ہے، دل ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہی ہے۔ بھی اب ایک آدمی نماز پڑھے یہاں پر، بجائے اس کے کہ اپنے وہ چہرے کو قبلہ کی طرف کرے، الٹا یہاں مشرق کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کوئی اس کو بہتر سمجھے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے؟ سب اس کو برا بھلا کہیں گے، کیسے نماز پڑھی تم نے، ٹیڑھے کھڑے ہوئے تھے تم، تھوڑا سا آدمی ٹیڑھا ہو جائے۔ نہیں، صفوں کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ صفیں بالکل سیدھی کرو، سب کا رخ چہرے کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔
اسی طرح اگر دل کسی اور طرف ہے، وہ ابھی گھر کی طرف ہی ہے، وہ دکان کی طرف ہی ہے، تو یہ اقامت صلاح نہیں ہے۔ دل کو بھی سیدھا کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، پھر اس میں خشوع اور خضوع آئے گا۔ جب دل کو سیدھا کرے گا پھر دل کی گندگیاں خود بخود نکلیں گی، پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء ہو جائے گا۔ جب دل کو سیدھا کرے گا تو پھر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہو جائے گا، خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے گا۔ اقامت صلاح میں نماز کی تمام شرائط ہیں اس کے اندر، کہ نماز کو اس کی شرائط سمیت ادا کرنے والے بنو۔ نماز کی شرطوں میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، پاکی ہونی چاہیے پوری، کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ وضو اسی لیے رکھا گیا، غسل اسی لیے، پورے طور پر انسان پاک ہو۔ پاکی میں کمی آئے گی، نماز یا تو ہوگی نہیں یا نماز کمی والی ہو جائے۔ پورا اہتمام ہونا چاہیے پاکی میں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، شرائط ہیں۔ نماز کا وقت ہونا چاہیے، بے وقتی نماز نہ پڑھتا رہے، وہ بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ اقامت صلاح اپنے وقت پر پڑھنا ہے، نماز کو ارادہ کرنا ہے، اور پھر ارکان صحیح طور پر ادا کرنے ہیں، کہ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد، ہر ایک چیز درست ہو۔ قرآن مجید کی قرات کریں تو قرآن کی قرات کر رہا ہوں، قرآن عربی میں ہے، قرآن کو عربی میں پڑھے، نہ کہ پنجابی لہجے میں پڑھ رہا ہو۔ وہ اقامت صلاح قائم کرنا ہے ہر چیز کو۔ نماز ایک معنی رکھتی ہے، صرف سر سے اتارنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باجماعت نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تنہا نماز بھی کوئی نماز نہیں ہے، بامر مجبوری ایک الگ بات ہے۔ اصل نماز وہی ہے جو جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حکم دے دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دیجئے لوگوں کو کہ وہ حضرت ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کانوں میں آواز آئی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آئیے، آ جاؤ نماز کے لیے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لے چلو۔ عرض کیا گیا جی حضرت ابو بکر سے کہہ دیا گیا، آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فرمایا نہیں، پھر میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، میں اب جاؤں گا خود ہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ گئے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹتے چلے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو سہارے کے ذریعے سے مسجد میں لایا جا سکتا تھا تو اسے لا کر مسجد کے اندر باجماعت جو نماز ہو رہی تھی اس کی صف میں اسے کھڑا کیا جاتا تھا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے عذروں سے جماعت چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نماز کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں، نماز کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ اقامت صلاح، باجماعت نماز ادا کرنی۔ اقامت صلاح میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں نماز والے نظام کو نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کے سردار اسے بنایا، اپنے گھر کا سردار تو ہر بندہ ہے نا۔
اپنے گھر میں نماز کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ بالکل آخر میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے حبیب آپ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، ان کو بھی نماز کا حکم کریں، اور پھر اس نماز پر خود بھی جم جائیں اور ان کو بھی مسلسل نماز کی پابندی کروائیں ان سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب اقتدار بنا دیا ہے، آپ کو زمین کا اختیار آپ کو دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندہ کو نماز کی طرف لانا ہے۔ نظام کا نماز کا ایک مستقل کڑا نظام ہونا چاہیے۔ 17واں سپارہ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ مجاہد جنہیں اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے، جب اللہ ان کو زمین میں قوت اور طاقت اور اقتدار عطا فرمائیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کی کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے بنتے ہیں، کہ ہر جگہ مساجد ہی مساجد ہیں، آذان ہی آذان ہے، لوگوں کو نماز کی جانب لانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت ساری فتوحات دی انہیں، جو علاقہ فتح ہوتا تھا سب سے پہلے وہاں مسجد بنواتے تھے، جو علاقہ فتح ہوتا وہاں مسجد بنواتے، پہلے سے موجود ہوتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسجد کی تعمیر ہوتی۔ تقریباً 4000 سے زیادہ مسجدیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی ہیں۔ یہ ہے ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ معاف کرے، ہمارے تو اعلان کرتے ہیں نا گردوارے بنائیں گے جی، یہودیوں کے بعد خانہ، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، ان کو بنانا ہے، اور مسجدیں گرا دو جی، یہ سرکاری جگہ پہ بنی ہوئی ہیں تو اور کس کی جگہ میں بنے؟ حکومت سرکار کا کام ہے مسجدیں بنانا ہے۔ گردوارے بنانا اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے ملک میں جتنا مسجد بنانا مشکل ہے۔ سال ہر سال رجسٹریشن نہیں ہوتی مسجد کی، اور اسلامی ملک ہے، ریاست مدینہ ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الذین ان مکناہم، ہم جن ایمان والوں کو اقتدار عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کیا کرتے ہیں، نظام لاتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری چیز فرمائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بڑا توجہ کا یہ لفظ ہے، ہم نے دیا ہے، یہ نہیں کہا جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے کمایا ہے۔ رزقنا، جو ہم نے دیا ہے نا وہ خرچ کرو، تمہارا تو ہے ہی نہیں ہے، مالک بن کے بیٹھ گئے تم۔ اللہ نے دیا کہ اپنی ضرورت پوری کرو اور غریبوں کو دو، ان کا حق تم اپنے پاس مار کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ہم نے تو اس لیے نہیں دیا تھا تمہیں، ہم نے تو دیا تھا کہ ان کو دینا ہے۔ من تبعیضی یا بعض کے معنی میں، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ بھئی اگر اللہ نے 1,00,000 دے دیا ہے، آپ کو اس میں سے 2500 زکوٰۃ دینا پڑ گئی تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ اللہ شروع میں بھی تو یہ کر سکتا تھا، آپ کو دے ہی 97,000 یا 90,000، پھر آپ کیا کرتے؟ شکر نہیں کرتے؟ اللہ نے آپ کو پورا 1,00,000 دیا اور 2,500 میں آپ گھبراتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ نے عام رکھا، صرف زکوٰۃ نہیں، جو دیا ہے اس میں سے دیتے جاؤ، صرف زکوٰۃ نہیں، صدقات اور اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، دوست احباب پر دینا، نیکی کی مجالس میں ہر جگہ دیتے رہنا ہے۔
اور جو اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے مال خرچ کرو، علم دیا ہے علم خرچ کرو، اللہ نے قوت بازو عطا کی ہے اسے خرچ کرو، شجاعت دی ہے اسے خرچ کرو، اللہ نے دماغ دیا ہے ذہانت دی ہے اسے خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے اللہ بڑھا کے دیتے چلے جائیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ سورہ سبا۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، نہیں تو جو مل گیا ہے بس وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اخلاق کی بات آئی۔ متقی لوگوں کی پہلی صفت عقائد کی درستگی، دوسری چیز اعمال کی درستگی جس میں اہم چیز نماز ہے، اور تیسری چیز اخلاق کی درستگی جس میں اہم ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، حب مال اس میں سے نکلتا ہے، حب مال اس سے نکلتا ہے پھر۔ تو اس واسطے یہ اخلاق میں سے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ یہ تینوں صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔